ویلکم ٹو وی ٹاک. ناظرین، ایک گزشتہ ہفتے ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا. 11 فروری پاکستان کے صوبہ پنجاب، جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے ضلع ننکانہ صاحب میں ایک علاقہ جہاں پہ مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کے ایک ملزم کو مبینہ طور پر ایک توہین مذہب کا جو ملزم پولیس کی حراست میں تھا، زیر حراست پولیس نے کوشش کی کہ اس ہجوم کو جو ہے وہ روکا جائے، اور جو وہ ناکام رہی. اور اس ہجوم نے تھانے کی جو وہ تھانہ وار برٹن کا وہ علاقہ تھا، اور اس تھانے کی حدود کو جو ہے وہ پولیس کی موجودگی میں اس مشتعل ہجوم نے جو ہے کراس کیا، اور اس شخص کو جو کہ مبینہ طور پہ توہین مذہب کا مرتکب ہوا اس کے پولیس کے بقول، اور اس شخص کو پولیس کی حراست سے یعنی کہ اس تھانے سے نکالا گیا، اور اس کو انتہائی پرتشدد کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ایک بہت برے بہیمانہ تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو ہلاک کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی گئی. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ اگر ہم تھوڑی سی اور بیک گراؤنڈ میں جائیں، ہسٹری میں جائیں، اور پاکستان کے پچھلے 3-4 سالوں کا ایک ڈیٹا دیکھیں، تو ایسے واقعات ہمارے پاس مزید بھی ہیں. جب سیالکوٹ میں 2021 کے آخر میں ایک شری لنکن انجینئر کو بھی اسی طرح ایک سیالکوٹ کے علاقے میں موب لنچنگ کا نشانہ بنایا گیا. اب یہ موب لنچنگ ہے کیا، اور اس قسم کے دل خراش واقعات جو ہیں اس سے کیا تاثر پیدا ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کی سوسائٹی کے حوالے سے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے احمد شاہین صاحب نے، جو کہ ایڈیٹر ان چیف ہیں وائس نیوز کے. آئی ویلکم ٹو دی شو. اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ وارث رضا صاحب ہیں، جو کہ ہمارے پروگرام کا تقریباً ایک لازمی جز بن گئے ہیں. سر، آئی ویلکم بوتھ آف یو ٹو دی شو. تھینک یو فار ہیلپ. اچھا احمد صاحب، جس طرح ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا گزشتہ ہفتے، اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اگر آپ ناظرین کے لیے ہمیں بتا سکیں کہ کیا یہ موب لنچنگ واٹ ایکچولی از کالڈ موب لنچنگ، اور یہ جو واقعات ہیں اس کی جو ہسٹری، کیونکہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو خصوصاً پنجاب میں کافی زیادہ ایسے واقعات ہیں جو گزشتہ چند سالوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری نظر سے گزریں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا تاثر پیش کر رہا ہے اس سوسائٹی کے بارے میں یہ واقعات؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم اسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ موب لنچنگ کیا ہے، مگر اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے ایکسپلین کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت سوچا. آپ نے جب یہ آپ کا ٹاپک ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ کیا اس ٹاپک پر بات کی جائے وی ٹاک کے اوپر، تو اس کے اوپر آپ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے. ہم لوگوں نے کافی ذہن لڑایا، سوچا کیا کیا جائے، اور خاص طور پہ کہ پروگرام میں کس اینالسٹ کو بلائیں اور کیا بات کریں. اور مجھے بحیثیت چیف ایڈیٹر آپ لوگوں نے کہا کہ جو ریڈ لائنز ہیں ان کو ہمیں کائنڈلی ڈیفائن کریں کہ اس میں کیا ریڈ لائنز ہیں، کیونکہ بہت زیادہ ریڈ لائنز ہیں. اور ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ صرف ہم حقائق پر، فیکٹس کے اوپر بات کریں گے، اور اپنی بھرپور کوشش کریں گے، بلکہ لازمی کوشش کریں گے کہ ہم اوپینین نہ دیں. آف کورس اپنی اوپینین بنتی ہے، مگر میرے جو کو پینلسٹ ہیں وارث صاحب، ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر ہم اپنی اوپینین کو اپنے بہت جانچ پڑتال کے ساتھ کریں، کیونکہ جو ایک ماحول پیدا ہوا ہے اس ماحول کے اندر ہم جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں کیئرفل رہیں. اور یہی وجہ شاید کہ ایز اے چیف ایڈیٹر آف وائس نیوز مجھے خود آنا پڑا، کہ میں نے سوچا کہ مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ اگر ہم اس قسم کے ٹاپک پر بات کریں گے تو پھر مجھے تھا کہ میں پھر خود آتا ہوں. اور سب سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ ہمارے خدا اللہ سبحانہ تعالی، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی کتاب قرآن پاک پر میں لاکھوں کروڑوں اربوں دفعہ قربان. یہ بات یہ دل کی بات، یہ ذاتی بات میں اپنا عقیدہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جس قسم کی قیاس آرائی ہو رہی ہے اور جس قسم کی قیاس آرائی سے ہم دور رہنا چاہتے ہیں، اس سے دور رہنے کے لیے شاید ایسا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ اس میں ہر ایک مسلمان کو شاید بار بار اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یاد کرانا پڑے گا کہ میں بھی مسلمان ہوں، اور میرے لیے بھی وہی چیزیں اتنی ہی مقدس ہیں جتنی آپ کے لیے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ڈسکلیمر تھا. یہ دینے کے بعد ہم آتے ہیں جو اصلی آپ کا سوال تھا کہ موب لنچنگ
मॉब लिंचिंग क्या है? मॉब लिंचिंग है बेसिकली कानूनी इख्तियार के बगैर, यानी किसी कानूनी इख्तियार, किसी कानूनी डिस्कोर्स, किसी कानूनी कार्रवाई के बगैर अगर एक हजूम किसी का कत्ल कर दे तो उसको मॉब लिंचिंग कहा जाता है। तो और ये मॉब लिंचिंग आज का नया वाकया है। और अगर हम ब्लास्फेमी केसेस देखें तो ब्लास्फेमी के अंदर बिल्कुल पंजाब के अंदर मॉब लिंचिंग के बहुत ज्यादा केसेस हैं, हर केस रिपोर्ट भी नहीं होता। मगर ये जो मॉब लिंचिंग है, यानी एक हजूम जो है जो लोगों का कत्ल करता है, ये वाकई और भी जगहों पर है। लाइक कराची में बहुत ज्यादा मॉब लिंचिंग एक जमाने में हो रही थी, अभी भी कभी कभार होती है, ये के बाद दीगरे। और मोस्टली ये इस किस्म की मॉब लिंचिंग जो है वो लोगों को डाकू कह के की जाती है। और जब भी मॉब लिंचिंग की कोई किसी बारे में मैं एनालिसिस दे रहा हूँ या अपना इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे याद आता है तकरीबन 15-16 साल पहले मैं इन्वेस्टिगेशन हेड था जियो न्यूज में, तो मुझे एक रिपोर्टर की कॉल आई और उन्होंने मुझे कहा कि बहुत से लोगों ने 2 लड़कों को पकड़ा हुआ है और वो उन्होंने पेट्रोल मंगवाया है और वो उसको जिंदा जलाना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि यार आप सबसे पहले जो है ना पुलिस को कॉल करें। तो उन्होंने कहा पुलिस इधर ही है। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा तो फैसल ईदी को फोन करें, जो ईदी साहब के साहबजादे थे वो हमारे साथ इन टच थे। मैंने कहा फैसल ईदी को फोन करें, छिपा की एम्बुलेंसेस को फोन करें कि वहां फौरन एम्बुलेंस भी पहुंचे, अगर पुलिस उन्हें रोक भी ले तो एम्बुलेंस की जरूरत। उन्होंने कहा जी एम्बुलेंस भी पहुंची हुई है, ईदी एम्बुलेंस भी है, छिपा एम्बुलेंस भी है। तो मैंने कहा कि आप लोगों से बात करें, उन्हें समझाएं। तो उन्होंने कहा सर फिर 2 की जगह 3 लोग जो है ना जला दिए जाएंगे। तो आप मुझे बताएं इन चीजों के अलावा मैं क्या कर सकता हूं। तो मैंने दिल पे पत्थर रख के कहा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे कोलीग, अपने आप को सेफ करके इसकी आप एक वीडियो बना लें। तो हमने वो वीडियो बनाई। उसके बाद हमारा जियो के ऊपर एक प्रोग्राम था 50 मिनट, उसमें हमने चलाई वीडियो और मैंने पूरी इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई ये मुहर्रकात हैं। ये पहले मजहबी एंगल उसको दिया गया, उसके बाद कहा गया, उस पर इतना रिएक्शन नहीं आया कराची के शहर में, तो उसको फिर उनको डाकू बना के कहा गया। तो असल में एक लड़का और एक लड़की के प्यार की कहानी थी। उसमें वो एक दूसरा जो लड़का था वो रिक्शे वाला था, जो लड़का रिक्शे लेके उस लड़की से मिलने गया था। घर वालों को पता लग गया था तो घर वालों ने जबरदस्ती उस लड़की से फोन करवाया था उस लड़के को। वो बेचारा रिक्शा लेके उनके घर पहुंचा था। ये असल कहानी थी। मगर वो जो रिक्शे वाला था वो भी मार दिया गया और जो लड़का था वो भी कत्ल कर दिया गया। इससे हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। शायद ये जितना बड़ा मैंने डिस्क्लेमर दिया है वो उसी यही 15-20 साल में हम लोगों ने सीखा है कि इस तरह के वाकयात में किस तरीके से बात की जा सकती है। मशाल खान की लिंचिंग का केस हमारे सामने है 2017 में, जिसमें हमने देखा था कि कितने सैकड़ों लोग जो थे वो एक कत्ल में शामिल थे और उनकी वालदा के मुताबिक जब मशाल की बॉडी उनको मिली तो एक भी ऐसी उंगली नहीं थी जो टूटी नहीं हुई थी। तो एक शख्स को सजाए मौत हुई थी उस केस में। फिर अभी आपने जिक्र किया था श्रीलंकन जो प्रियांथा कुमारा थे 2021 में जिनके मॉब लिंचिंग हुई थी, वो भी एक मैनेजर थे सियालकोट की फैक्ट्री में। और एक शख्स था पूरे हजूम में, एक शख्स था जिसने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। और हमारी हुकूमत ने, जो पिछली हुकूमत थी, उसको उनको तमगाए शुजात भी दिया था। उसमें जो जितने यानी तकरीबन 100 से ज्यादा लोग जो वीडियोस में नजर आ रहे थे उनमें से 6 अफराद को सजाए मौत हुई थी। और पाकिस्तान ने एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुल्क, पाकिस्तान ने जो है इसके ऊपर बड़ा स्टैंड लिया था और इसको कंडेम किया था, क्योंकि इसको कंडेम करना भी इतना आसान नहीं होता। तो ये बैकग्राउंड है जो मॉब किलिंग है या मॉब लिंचिंग है, इसकी ये बैकग्राउंड है पाकिस्तान में। ठीक। अच्छा वारिस साहब, जिस तरह अभी अहमद साहब जो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के हवाले से जो मॉब लिंचिंग या जो इस किस्म के जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उनकी एक हिस्ट्री है और उसके साथ एक बहुत अहम ये जुज़ भी है कि उसकी हसासियत, इसकी सेंसिटिविटी ऑफ द मैटर ये है कि हम बहुत मोहतात रहते हैं और हमारे मामलात जो हैं हम जो भी कोशिश कर पाएँ बहुत मोहतात तरीके से इस पर बात भी करते हैं। अच्छा, आप क्योंकि ज़ाहिर है आपका एक बहुत गहरी नज़र भी है क्योंकि आप एक सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हैं, तो आप क्या समझते हैं कराची हो या लाहौर हो या सियालकोट जिसमें दिलखराश वाक़या पहले पेश आया और अब ननकाना साहब जो कि पंजाब के ही एक ज़िले के अंदर एक वाक़या पेश आया,
تو یہ جو ایک اسٹریک چل رہی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اس کے بعد ایسے واقعات کا پیش آنا، قانونی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسی کارروائی ہونی چاہیے، اور اب تک جو واقعات ہوئے ہیں ان کے مطابق کون سی ایسی قانونی کارروائی ہے جو اب تک پیش آئی ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ اس سوال کی طرف میں آؤں، جو ہمارے محترم چیف ایڈیٹر صاحب نے کہا، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ ہم، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یہ احتیاط کا جو جملہ ہے وہی اصل میں معاشرے کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا سبب۔ لہذا میرا خیال ہے کہ بائی دا ٹائم اور ٹائم اسپیس کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اور اس جملے کو ادا کرنے میں ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم واضح طور سے کسی موقف کو نہیں رکھیں گے تو ہمارے اثرات جو ہے نا معاشرے پر نہیں بلکہ پوری نسل پر پڑے، اور اگر آپ اگر بچ بھی جائیں گے تو اصل میں اسی وقت ہم اپنی آنے والی نسل کو ایک عذاب میں جھونک رہے ہو۔ تو یہ بہت بنیادی بات ہے میرا، اور اس پر آپ ضرور غور کیجئے، تمام ٹیم غور کرے، اور میں اب آگے بڑھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور سے یہ جو موب کلنگ ہے یا موب کی جو سائیکی ہے، یہ اصل میں ریاستیں طے کرتی ہیں اور ریاستی قوانین طے کرتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ 1973 یعنی 50 برس پہلے اگر آپ چلے گئے تو آپ کے ہاں آئین بنا تھا جس کو بہت ہی ہم فخر کے ساتھ 1973 کا آئین کہتے ہیں۔ اس آئین کی شق ہے اور وہ شق نمبر 2 کہلاتی ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ یہ ریاست، اس ریاست کا مذہب اسلام ہوگا اور اس ریاست کا دین اسلام ہے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جب دیکھیں ریاستیں جو ہوتی ہیں ان کا نہ کوئی دین ہوتا ہے اور نہ کوئی مذہب ہوتا ہے۔ ریاست بنیادی طور سے ریاست کا جو یعنی اگر اس کی کنسٹرکشن کی جائے دنیا کی تاریخ کے حوالے سے تو ریاست کی کنسٹرکشن جو ہے نا وہ سیکولر ہوتی ہے۔ تو بنیادی خرابی ہمارے آئین کی ایک بات، دوسری بات اس خرابی کو آج تک جو ہے ایڈریس نہیں کیا گیا، یعنی اتنی حکومتیں آ گئیں، اس میں ظاہر عامرانہ اقتدار بھی آیا اور ہماری جمہوری حکومتیں بھی آئیں، لیکن اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ یہ جو ایڈریس نہ کرنے کی یہ اصل میں اس جو اس قسم کے جذباتی اور ہیجانی قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، اب آپ اندازہ کیجئے 1973 کے اس آئین کی اس شق کی دفاع کے تحت جو کہ یعنی ہمارے ہاں موجود ہے اور مذہب کی توہین کے حوالے سے، یعنی 89 افراد موب کلنگ کا شکار ہو چکے ہیں صرف مذہبی حوالے سے، جس میں 17 خواتین ہیں اور 79 مرد حضرات۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اب یہ جہاں صورتحال ہو اور بغیر کسی وجہ، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری سائیکالوجی جو ہے، ہمارے سماج کی سائیکالوجی جو ہے وہ ریاست صحیح خطوط پر استوار نہیں کر رہی، اور اگر ہم صحیح خطوط پر اپنے سماج کی، جس کو میں کہتا ہوں نا کہ بار بار راہیل آپ سے کہتا ہوں کہ جو سماجی فیبرک ہے اس کا درست، سماجی فیبرک کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور سیاسی فیبرک کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ میں جو ہے اس تناظر میں سب سے زیادہ جو مجرم سمجھتا ہوں وہ عمران خان کو سمجھتا ہوں کہ اس نے ریاستی فیبرک بھی خراب کیا، سماجی فیبرک بھی خراب کیا ہے اور سیاسی فیبرک بھی خراب کیا۔ تو یہ جو سیاسی فیبرک کی جو خرابیاں ہیں یہ آپ کو کی طرف عوام کو آمادہ کرتی ہیں کہ وہ قانون کو توڑیں
لیکن وارث صاحب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شک آپ نے جو حوالہ دیا عدم برداشت کا جو ہمارے اس معاشرے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں بہت عمومی طور پہ ہر جگہ نظر آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے بھی وہ الفاظ جو کہ مہذب ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کرنا بھول گئے. ہم کسی دوسرے کے ساتھ اگر کوئی نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں یا سیاسی اختلاف رکھتے ہیں تو ہمارے جو قائدین ہیں جس طرح آپ نے ان میں سے ایک کا ذکر کیا, بے شک ان کی ایک اپنی ایک ان کی سیاسی طور پہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو, ان کا اپنا ایک وے ہے, ان کا اپنا ایک کلیکٹیو بیہیو ہے. لیکن سر یہ اس سے پہلے کی بھی اگر ہم بات کریں جو کہ خان صاحب اور ان کی پارٹی کی جو بہت زیادہ شہرت ہونے سے پہلے کی اگر ہم بات کریں, یعنی کہ ہم 2014 سے پہلے کی اگر بات کریں تو بھی ہمارے پاس ایسے واقعات موجود ہیں جہاں پہ موب لنچنگ ہوئی ہے. تو میں اس حوالے سے سوال کروں گا, عامر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے کا ایک کلیکٹیو بیہیو ہے عدم برداشت کا, کیا یہ واقعات اس کی طرف تو نہیں نشاندہی کرتے؟ ہاں جی بالکل, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگین میں ایک اور ڈسکلیمر کے ساتھ شروع کروں گا کہ جب میں نے کہا تھا کہ ہم ذرا احتیاط برتیں گے تو صحافی ویسے بھی ہم احتیاط برتتے ہیں ہر بات کرنے سے پہلے. تو میں نے یہ واضح طور پہ کہا تھا, میں نے لکھ دیا تھا کہ میرے الفاظ غلط ہوں, میں نے لکھ دیا تھا کہ ہم احتیاط برتیں گے کہ ہم حقائق پر بات کریں, خاص طور پہ ادھر. تو ایسی احتیاط کی میں نے ہرگز بات نہیں کی تھی کہ ہم کہیں احتیاط برتتے سائلنٹ میجورٹی میں شامل ہو جائیں گے یا خدا نخواستہ جھوٹ بول دیں گے. حقائق کے اوپر فوکس رکھ کے, کیونکہ کچھ چیزیں سینسیٹیو ہوتی ہیں ایز جرنلسٹ, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اگر میں ویسے کہوں کہ جی 50 سے 60 روپے کلو ہوگی ہے کوئی چیز, تو میں 50 بھی کہہ سکتا ہوں 60 بھی. مگر جب دینی معاملات آتے ہیں اور جب موب لنچنگ اور ہیٹریڈ کے خلاف یا اس کے بارے میں بات کرنی ہوتی ہے تو احتیاط برتنا جو ہے نا وہ ہمارا ایک بیسیکلی پیشہ ورانہ فرائض کا سب سے اہم ستون ہے. یہ میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا تھا احتیاط برتنے کے بارے میں جو میں کر رہا تھا. اور یہ جو میں اس وقت بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور بات کر رہا ہوں تو یہ میں نے بڑی احتیاط برتی ہے, ورنہ ابھی کچھ ماہ پہلے چند انچوں سے وہ گولیاں مس کی ہیں جب میں چھلانگ ماری تھی, اور اسی طرح میری چھلانگ کی ٹریجیکٹری پہ وہ گولیاں آئی تھیں. تو احتیاط برتنے کے بعد بھی کوئی بات کے ساتھ ساتھ بھی کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں. ایسے واقعات ہمارے سامنے پیش آئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ تھوڑی کم احتیاط برتتے ہیں اور ان میں سے اکثر اب ہمارے ساتھ ہے نہیں, اور ہمارے کچھ دوست ہیں جو زیادہ احتیاط برتتے ہیں اور وہ ہیں ہمارے ساتھ, مگر کبھی کبھی دل چاہتا ہے ان سے شکوہ کرنے کا کہ اتنی احتیاط کیوں برتتے ہو, پھر یاد آتے ہیں وہ دوست جو نہیں ہیں. تو یہ میں نے چاہ رہا تھا تھوڑا سا کلیئر کروں. آپ نے جو بات کی, آئی تھنک کہ یہ عمران خان نے جو پولیٹکس, جو پی ٹی آئی نے پولیٹکس انٹروڈیوس کی پاکستان میں, اس کے اندر ہم 100 چیزوں کے خلاف بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کلچر تباہ کر دیا, مگر شاید میں اس بات سے مکمل متفق نہیں ہوں گا کہ یہ انٹروڈیوس ہی پی ٹی آئی یا عمران خان یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کیا ہے. ایون کہ جو ریسنٹلی بینڈ پولیٹیکل پارٹی تھی, میں ریکویسٹ کروں گا ان کا نام ہم نہ لیں ٹی وی پر, تو ان کو بھی میں 100% بلیم نہیں کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہ لوگ جو تھے اس مائنڈ سیٹ سے, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ان لوگوں سے پہلے کا تھا. جو یہ مائنڈ سیٹ تھا جس طرح سلمان تاثیر کا مرڈر ہوا, تو یہ شاید اس مائنڈ سیٹ کی یہ پروڈکٹ ہے رادر دین یہ مائنڈ سیٹ ان کا پروڈکٹ ہو. خاص طور پہ جب بینڈ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں, یا ایون اگر آپ پی ٹی آئی کی یا دیگر جماعتوں کی بات کریں, تو خاص طور پہ جو پاپولسٹ جماعتیں ہیں, وہ اگر ہم ان کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح امریکہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا, امریکہ نے اینٹی امریکن کر دیا, یا ہمارا مذہب خطرے میں ہے, یا ہمارے جو ہے نا وہ کوئی جرنلسٹ جو ہیں وہ ان کے خلاف کانسپیریسی کرنا, یہ بہت سے پولیٹیشین استعمال ضرور کرتے ہیں, مگر یہ آج کی بات نہیں ہے. ہمیں اس لیے پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ ہم بھگت رہے ہیں اس کو تب سے جب سے ان کے پاس ایک آدھی سیٹ بھی نہیں تھی. تو یہ آئی تھنک ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس کو بہت اچھے طریقے سے کیش پولیٹیشین ضرور کراتے ہیں. میں تھوڑا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انسیڈنٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. آئی تھنک کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کے محرکات, اس کے فیکٹس کے بارے میں ضرور بات کریں گے جو واقعہ پیش آیا. اچھا, اس پہ میں اگر آپ بہتر سمجھیں تو میں اس پہ سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو نام بتایا جا رہا ہے وارث نامی کوئی شخص ہے, اور کیا ڈیٹیل ہیں, کیا اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور کس حوالے سے
اس کی ایک ہسٹری تھی جو کہ پولیس بتا رہی ہے, اور کیا یہ واقعہ جو ہے کیسے اتنا اسکلیٹ ہوا اور اس کے بعد یہ واقعہ اندھوناک واقعہ جو پیش آیا, آپ کچھ ڈیٹیلز شیئر کرنا چاہیں؟ جی, اس میں میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جتنے بھی ہم نے آج 5-6 اور دوسرے واقعات ڈسکس کیے ہیں سرسری طور پہ, ان میں بہت سی چیزیں جو ہیں اس واقعے سے جو ہے نا وہ مماثلت رکھتی ہیں. ان کا نام تھا محمد وارث, اور یہ تقریباً 35 سالہ نوجوان تھے, اور جو یہ ہجوم بیسیکلی ان کے خلاف پہلے بھی کیس ہوا تھا, وہ اس پہ میں آؤں گا ڈیٹیل میں. تو پولیس اس دفعہ پولیس ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے گئی تھی, اور پروٹیکٹ جب ایسا کوئی اتنا بڑا الزام لگے تو پولیس پھر ان کو اریسٹ کر کے لے آتی ہے, کیونکہ ایک بندے کو اریسٹ کرنا آسان ہوتا ہے اور زیادہ لوگوں کو اریسٹ کرنا مشکل. تو یہ بات اتنی آگے تک پہنچتی نہ, کیونکہ پولیس کی گاڑی کا پیٹرول بھی تقریباً ختم ہو گیا تھا اور رک گئی تھی, مگر اللہ اللہ کر کے وہ بڑی مشکل سے ان کو پولیس اسٹیشن لے آئے. اب جب یہ پولیس اسٹیشن لے آئے تو پولیس اسٹیشن کی دیوار جو تھی اس کے اوپر انہوں نے سیڑھی لگائی, اور یہ لوگ اندر آنے کی کوشش کرتے رہے. اور پولیس اسٹیشن کے اندر ایک دیوار بھی تھی جو کہ انویسٹیگیشن میں آیا کہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی فلو تھا, کہ ایک دیوار تھی جس میں سوراخ تھا. تو یہ لوگ اس سوراخ سے اندر آئے, داخل ہوئے, اور جو پولیس اسٹیشن کا جو مین گیٹ تھا انہوں نے وہ کھول دیا. اور یہ جو وارث نامی شخص تھے, پولیس نے ان کو ہجوم کے ڈر سے باتھ روم میں چھپایا ہوا تھا. اور یہ ہجوم جو تھا جب پولیس اسٹیشن میں انٹر ہوا تو اس نے پھر ان کو کھینچ کے باہر نکالا, اور سب کے سامنے پبلک ڈسپلے میں ان کو مار دیا گیا. اور مرنے کے بعد بھی پولیس کے بیانات کے مطابق یہ پولیس کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کافی دیر تک, بہت زیادہ دیر تک لاش پر تشدد ہوتا رہا, لاش کو لے کر ادھر سے ادھر جاتے رہے, جو کہ ویڈیوز میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے. اور پولیس کے مطابق وہ جو ہے لاش کو جلانا بھی چاہتے تھے, جس طرح پچھلے واقعات میں ہم نے دیکھا, جو سری لنکن شخص کا جو واقعہ تھا اس میں بھی وہ جلانا چاہ رہے تھے. جو میں 15 سے 20 سال پرانا واقعہ بتا رہا تھا, جو میرا پہلا لنچنگ کا کے اوپر رپورٹ کرنے کا تھا, اس میں بھی ان دونوں کو جلا کے راکھ کر دیا تھا انہوں نے, اور ان کی باڈیز ہل رہی تھی جب ان پہ آگ لگی ہوئی تھی. تو پولیس جو ہے وہ بے بس تھی, خاموش تماشائی تھی, اور وہ دیکھتی رہی یہ سب کچھ ہوتے ہوئے. اور ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی یہی سوال کیا کہ پولیس جو ہے وہ ہجوم کو کیوں نہیں روک سکی, اور قانون کی بالادستی کو ہم یقینی بنائیں گے وغیرہ وغیرہ, وہی جو باتیں جو سارے انسیڈنٹس میں اس وقت کے وزیر اعظموں نے کی تھی اور پریزیڈنٹس نے کی تھی. اور obviously اسی طرح انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اس عمل کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی ہے. HRCP نے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ حکومتی اقدام جو ہے صرف زبانی جو ہے نا جمع خرچ ہیں. ٹھیک. اور 60 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس وقت اس انسیڈنٹ میں جو انوالو تھے, جن کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, وہ گرفتار ہو چکے ہیں. اور اس وقت پولیس جو ہے نا وہ مزید گرفتاریاں کر رہی ہے. جو DPO صاحب ہیں, عاصم افتخار صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اس وقت بھی چھاپے, یعنی اس وقت رات کو بھی چھاپے پڑ رہے ہیں, اور ان لوگوں کی نشاندہیاں کر رہے ہیں کہ جو لوگ ویڈیو میں نظر آئے. اور اکثر ویڈیو جو ہے وہ 923 اس وقت ویڈیوز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 923 لوگوں نے ویڈیو کلپس بنائی اس واقعے کی. تو کم از کم 1000 سے زیادہ بندہ تو اس میں کسی نہ کسی وقت پہ ملوث رہا ہوگا. اور ایک تو میں ذرا امپورٹنٹ فیکٹس بتانا چاہ رہا ہوں. ایک اور فیکٹ امپورٹنٹ, کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ فیکٹ پہ ہم وہ کریں گے, تو فیکٹ تو بتائیں ہم کہ 50 پولیس والے تھے جن کی زیر حراست یہ وارث صاحب تھے. اور جو پولیس والوں کا بیان ہے اس کے مطابق پولیس والوں نے ہمیں کہا ہے کہ 50 انف نہیں تھے, اور انہوں نے چونکہ انہیں نظر آ گیا کہ اتنا بڑا ہجوم ہے اور 50 انف نہیں ہے, تو انہوں نے ایمرجنسی کال کی ہیڈ کوارٹرز میں کہ بھائی ہمیں بیک اپ چاہیے. بیک اپ آتے آتے جو ہے وہ آلریڈی ان کا قتل ہو چکا تھا, اور پولیس نے وہاں سے اسی دوران 15 لوگوں کو, جو مین سب سے زیادہ آگے بندے تھے, 15 لوگوں کو گرفتار بھی کیا. اور ان کے مطابق وہی جس کا میں نے ریکویسٹ کی ہے, پولیٹیکل پارٹی جو بینڈ تھی اب نہیں ہے, اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کا نام لے سکتے ہیں کہ نہیں, اسی پولیٹیکل پارٹی کے 15. میرا خیال ہے کہ یہ وہی ابہام ہے جو انفارچونیٹلی ہماری اس سوسائٹی میں اباؤٹ سو مینی میٹرز جو ہے وہ رکھتا ہے, ہمارے سامنے.
ہمیں کنفیوژن میں ڈال کے ہمیں اس سارے کے سارے معاملات، چاہے ہم ابھی جو واقعہ پیش آیا اس حوالے سے بات کریں یا دیگر ایسے بہت سارے واقعات ہیں اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو کہ ہمارے سماجی مسائل بھی ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل بھی ہیں، اور اس خطے سے ہٹ کے وہ دنیا کے مسائل بھی بنتے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں محتاط ہونے کی بھی ضرورت لازماً ہے، کیونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا، میں اپنے دونوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ہے پروگرام کا وقت جو ہے انتہائی مختصر ہونے کی وجہ سے ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو بوتھ آف یو. اور ناظرین، یہ ایسا واقعہ جو کہ اس سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات پیش آئے اور اس کی ایک تاریخ جس طرح ہمارے دونوں معزز مہمان نے بتانے کی کوشش کی کہ سماجی جو کلیکٹیو بیہیو ہے اس کے اوپر ہم لوگوں کو کافی نظر ثانی کرنی پڑے گی. اپنے معاملات کو، اپنے ارد گرد، اپنے گرد و نواح جو بھی عدم برداشت کا ایک مادہ پیدا ہو رہا ہے، چاہے ہم کسی سے کسی بھی طور اختلاف رکھتے ہوں، معاملہ کتنا بھی سنگین کیوں نہ ہو، اب پولیس اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کو بھی مستعدی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب لوگوں کو دوبارہ سے ایک ریویژن کی ضرورت ہے اپنے تمام کلیکٹیو بیہیویئر کو لے کے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.